میں سمجھتی ہوں کہ اسمبلی کے جو کسٹوڈین ہیں پنجاب اسمبلی کے اسپیکر صاحب جو ہیں ان کے سیکرٹری اور ان کے دفتر سے جو میری ڈسکشن ہوئی ہے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بل جو ہے چونکہ ایک پرائیویٹ ممبر ڈے پہ ایک پرائیویٹ ممبر کی طرف سے انیشیٹ ہوا، پرائیویٹ ممبرز نے اس میں اسمبلی کی کارروائی کے ساتھ جڑا ایک رولز اینڈ پروسیجرز کا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کو اپروو کیا، اور اسپیکر صاحب نے میری گزارش پہ صحافتی برادری کو مدعو کیا، اور میں یہ توقع کرتی ہوں کہ وہ جس طرح سے ہمیشہ صحافت کے علم بردار رہے ہیں، جس طرح انہوں نے صحافی برادری کو جمہوریت کے لیے ایک ستون اور ایک آکسیجن کا سلنڈر کے طور پہ تقویت دی ہے، اور ان کی سوچ جو صحافی دوست سوچ ہے اس کے اندر اس قسم کے کسی بل کا اسمبلی کے اندر اپروو ہونا اور پھر صحافتی برادری کے اندر اس طرح سے اضطراب پیدا ہونا بغیر کسی کنسلٹیشن سے اگر اس قسم کے اقدامات ہم اٹھائیں گے اور صحافتی برادری کا جو احتجاج ہے، مجھے یہ کہا گیا کہ ان کی غلط فہمی ہے، کوئی ایسی چیز ہم نہیں کرنے جا رہے جس سے ان کی صحافتی ذمہ داریوں پہ کوئی قدغن آئے، اور کوئی اس بل کے اندر ایسی چیز نہیں ہے جس کا مقصد صحافی کا قلم اور اس کی جو سوچ ہے اس کو کسی طرح یرغمال بنانا ہے۔ ہم آزادی صحافت پہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ حکومت جو ہے وہ صحافیوں کو عوام کے فلاح و بہبود، ملک کی تعمیر و ترقی اور پاکستان کو آگے لے کے چلنے کی جو سوچ ہے اس کے اندر ہر حال میں حصہ دار بناتی ہے، اور آپ کی مشاورت سے ہمیشہ ہم نے اپنی ترجیحات بھی طے کی ہیں، اور آپ کی رہنمائی سے ہم نے وہ تمام مشکل جو سپیڈ بریکر تھے ان کو بھی عبور کیا ہے۔ یہ ایک انفارچونیٹلی ایک ایسا عمل ہے جس کو پنجاب اسمبلی کی استحقاق کے ساتھ جوڑا گیا ایک قانون سازی کا وہ پہلو ہے جس میں صحافتی برادری اس کو کسی اور نظریے اور سوچ کے تحت ایک اور اینگل دے رہی ہے۔ اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ دونوں طرف کے سٹیک ہولڈرز مل بیٹھیں، اور ہم جہاں تک اسمبلی کی سپرمیسی ہے، اسپیکر کا جو آئینی اور قانونی کردار ہے اس کو ہر حال میں ہم نے مقدم رکھنا ہے، اور جو معزز ممبران ہیں اس اسمبلی کے ان کا جو استحقاق ہے وہ بھی اہم ترین اس کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ کے اندر اہم ترین جز ہے، لیکن اس کی آڑ میں، ان کے استحقاق کی آڑ میں صحافتی برادری کا گلا گھونٹنے کی کوئی بھی کوشش جو ہے وہ حکومتی ترجیح نہیں ہے، اور حکومت جو ہے صحافت کو اپنی طاقت سمجھتی ہے، اور آزاد صحافت جو ہے وہی پاکستان کو ہر فورم پہ نہ صرف دنیا بھر میں شناخت کا ذریعہ بن رہی ہے، ایک مثبت امیج پاکستان کا، ایک پاکستان کا سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ ابھر کے سامنے آنا، ایک خود مختار ریاست کے طور پہ پاکستان کا جو وجود ہے اس کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنا، یہ ہماری آزاد صحافتی جو ترجیحات ہیں اور جو ہماری ایک آئیڈیل پارٹنرشپ اور سپورٹ ہے ایک دوسرے کو پاکستان کے مفاد میں، عوام کے فلاح و بہبود میں، اور اوورآل پاکستان کے دفاع اور قومی سلامتی کے ساتھ جڑے جو اقدامات ہیں اس میں صحافتی برادری نے ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پہ بیسڈ یہ کوئی انیشیٹو ہوا ہے، اس کو سر جوڑ کے مل بیٹھ کے
آسان طریقے سے سیٹل کیا جا سکتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں اسپیکر صاحب کی کہ کل انہوں نے صحافتی برادری کے جو لیڈرز ہیں، جو آفس بیررز ہیں، ان کو مدعو کیا ہوا ہے، اور الٹیمیٹلی اس پہ احتجاج اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کی کیفیت کی بجائے ہم کل تک اس کو ویٹ کریں، تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، ان کی بات سنیں، اور جو غلط فہمیاں ہیں اس کا ازالہ کرنے کے لیے ڈسکشن اور ڈائلاگ اور کنسلٹیشن ہی ایک واحد حل ہے۔ اور کل اگر وہ آپ کو مطمئن نہیں کر پاتے یا کسی وجہ سے جو ان کی لیجسلیشن کے ساتھ جڑا عزم ہے، وہ عزم کیا ہے کہ اگر کوئی اسمبلی کے فلور پہ کارروائی حذف کر دی جاتی ہے، کسی کی سپیچ کے اندر ایسے نازیبا الفاظ ہوتے ہیں جو حذف کر دیے جاتے ہیں، تو ان کو میڈیا کی سکرین یا اخبارات کی ہیڈ لائن کی زینت نہیں بننا چاہیے۔ تو اس کی آڑ میں یہ ساتھ جڑے جو باقی قدغنیں اس کے اندر میں نے بھی دیکھی ہیں، ابھی نوٹیفیکیشن سامنے آئے گا تو حتمی طور پہ یہ چیز کلیئر ہوگی کہ اصل ابہام کیا ہے۔ جب تک نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آتا، یہ قیاس رائیاں جو ہے ان سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا جو نقطہ نظر ہے آپ نے اپنا سنایا، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ آپ صحافتی برادری کے رائٹس کے کسٹوڈین ہیں، آپ ان کے لیڈرز ہیں، اور آپ کا حق بنتا ہے حکومت کا گریبان پکڑیں، اپنی آواز ہم تک پہنچائیں۔ لیکن حکومت کو بھی یہ حق ہے کہ ایک ایسا بل جس کے اندر حکومت کہیں پہ بھی نہ اس کو بنانے میں، نہ فلور پہ لے کرنے پہ، نہ اس کو اپروو کرنے میں کوئی حصہ دار ہے، پرائیویٹ ممبر ڈے پہ آنے والا جو بل ہے وہ اسمبلی کے پریویلیج کے ساتھ جڑا ہے، اور اسمبلی کے استحقاق کے ساتھ جڑی کوئی بھی قانون سازی جو ہے وہ حکومت اس میں کس طرح انٹرفیئر کر سکتی ہے، یہ آپ بہتر اس میں حالات اور واقعات اور تمام صورتحال کو سمجھتے ہیں۔ جو پریویلیج آف دی پروونشل اسمبلی وہ حکومتی خواہشات اور حکومتی کردار سے زیادہ سپریم ہے، کیونکہ جو بل ان کی پریویلیج کمیٹی یا پرائیویٹ ممبر ڈے کے موقع پہ اسپیکر صاحب کی زیر سرپرستی فلور پہ اپروو ہوا ہے، تو حکومت اس میں آپ کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتی ہے، اور آپ کو دونوں اسپیکر صاحب کے آفس کو اور صحافتی برادری کے لیڈرز کو آمنے سامنے بٹھا کے ان غلط فہمیوں کو دور کروانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ میں لا منسٹر صاحب کو بھی اور خود بھی، اور جہاں کہیں ممکن ہوا حکومت کے دیگر وزراء کو بھی، ہم مل بیٹھ کے آپ کے ساتھ، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے آنکھ اور کان ہیں، ہم آپ کو اندھا کر کے، معذور کر کے، بہرا کر کے اپنی آواز عوام تک نہیں پہنچا سکتے، اور اس کے لیے ہمیں ایک مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم وہ حکمت عملی اپنائیں گے۔ اس میں یہ بتا دیں، آپ ترجمان ہیں حکومت کی، اس ہاؤس میں جس کے استحقاق کا معاملہ پیش آیا ہے، اس میں آپ کے ممبر جو ہیں وہ بھی اس بل کا حصہ تھے۔ حکومت ایز تحریک انصاف اس بل کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ کیا آپ پی ٹی آئی اس بل کو اون کرتی ہے؟ دیکھیں، جو آپ نے کہا کہ حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، بل پاس ہوا اسٹینڈنگ کمیٹی نمبر اسپیشل کمیٹی نمبر 9 سے، جس کے چیئرمین وزیر قانون ہے، ٹھیک ہے۔ جب اسٹینڈنگ کمیٹی کا اسپیشل کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، سارے محکموں کو بلایا جاتا ہے، اسپیکر کی مرضی کے بغیر اور لا ڈپارٹمنٹ کی مرضی پر اس کمیٹی کا اجلاس نہیں ہو سکتا، اس میں بل پاس ہوا۔ میں اس کی کلیئرٹی صرف کر دوں، میری بات ایوان کا حصہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی پرائیویٹ ممبر جو ہے اس کو آئین یہ اجازت دیتا ہے، قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ پرائیویٹ ممبر کی حیثیت سے اسمبلی کے فلور پہ کوئی بھی بل موو کرنے کا حق رکھتا ہے، اور اگر کوئی پرائیویٹ ممبر وہاں پہ کوئی ایسی لیجسلیشن لے کے آتا ہے اور وہاں اس کی کمیٹی اس کو اپروو کرتی ہے
اور ہاؤس کے اندر وہ لے کرتی ہے تو حکومت جو ہے ان بلز کے اندر کہیں پہ بھی رکھنا نہیں ڈالا کرتی اور نہ ڈال سکتی ہے. جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں لا منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو انہوں نے شیئر کر لی ہے کہ یہ بل جو ہے وہ حکومت کی وہ تمام جو ایک ریگولر کارروائی ہوتی ہے ایک ریگولر بل کے طور پہ یہ حکومتی بل نہیں ہے, پرائیویٹ ممبر ڈے کا بل ہے. اور حکومت اس مشاورتی عمل میں اگر ہم سب بیٹھ جاتے اور ایک آسن طریقے سے اس ایشو کو ہم سیٹل کر سکتے تھے, اب بھی کچھ نہیں ہوا, ہم اس کو سیٹل کریں گے. کیا اسٹیٹڈ پوزیشن ہے گورنمنٹ اسے اون کرتی ہے, کیا اسے ایک گڈ لیجسلیشن سمجھتی ہے اور کیا اس لیجسلیشن کو اون کرتی ہے, کیا اسے کیری کرے گی آگے؟ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو پنجاب اسمبلی ہے وہ سپریم انسٹیٹیوشن ہے, وہ نیشنل اسمبلی ہو یا پنجاب اسمبلی ہو, اس کی پیش کی گئی کوئی بھی لیجسلیشن جو ہے اس کو ہم ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینک سکتے. اس کو ٹھیک کرنے کا, اس کو بہتر بنانے کا, اس کے حوالے سے اگر کوئی ہماری ریزرویشن ہے تو فورم ہمارا پھر وہی ہونا ہے, لیکن پروسیجر ہم مل بیٹھ کے اس کو اثر نو جائزہ لے لیں اور جو دونوں فریقین ہیں ان کا نقطہ نظر سن کے اگر مزید اس کے اندر کوئی بہتری ہو سکتی ہے اور دونوں فریقین کو مطمئن کر سکتی ہے تو حکومت وہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار سوال بڑا سمپل ہے کہ کیا یہ جتنی بھی کلازز ہیں جس میں آپ غیر جرمانے کی سزائیں لا رہی ہیں, جو عدالتی اختیارات دیے جا رہے ہیں ایک کمیٹی کو, کیا تحریک انصاف پی ٹی آئی اس کی حکومت اس میں کہاں کھڑی ہے, کیا اسے اون کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ دیکھیے وزیر اعظم عمران خان ہوں یا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہوں یا ہماری پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے, کسی صورت بھی ہم صحافت پہ کوئی قدغن نہ لگانا چاہتے ہیں, نہ ہم کسی بھی قانونی بندھن میں اور شکنجے میں باندھ کے صحافی کی آواز کو قید کرنے کے حامی ہیں. ہم آزاد صحافت پہ یقین رکھتے ہیں, اگر کہیں پہ ایسا ہو گیا ہے تو اس کو درست کرنے کی ذمہ داری بھی ہم لے رہے ہیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مل بیٹھ کے اسی اسمبلی کے ساتھ بیٹھ کے ہم اس کی بہتری کے لیے اگلا قدم اٹھاتے ہیں. اور ابھی اس کا نوٹیفیکیشن ہونے دیں, جب تک نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے نہیں آتا آپ قیاس رائیوں پہ مبنی جو ہے احتجاج جو ہے وہ نہ کریں. وہ اسپیکر صاحب کا استحقاق ہے, ہم حکومت آپ کا مقدمہ اسپیکر صاحب کے پاس ضرور لے کے جائیں گے. جی جوئی صاحب جی آپ نے 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ اس میں کہی ہیں. آپ نے کہا جی آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس پہ غلط فہمیاں ہیں. آپ اس بل کو دیکھیں, یہ پہلی بات یہ کہ اسمبلی کے اراکین کے استحقاق کا یہ معاملہ نہیں ہے, اس میں انہوں نے اسمبلی ملازمین کو بھی شامل کر دیا, یعنی پوری کی پوری اسمبلی پرنسز جو ہے وہ ہم لوگ کو ایریا ہوگی, کوئی وہاں جا کے کھانستا ہوا ہنستا ہوا دکھائی دے گا, وہ پریولیج ان کا جو ہے وہ ظاہر ہے اس میں بلیچ ہوگا اور وہ وہیں پہ پکڑ لیں گے. اسمبلی ٹرائل آپ نے اس میں شامل کر دیا. آپ کہتی ہیں یہ پرائیویٹ ممبرس نے جو ہے نا وہ بل پاس پیش کیا. 4 لوگ ہیں اس کے جو محرکین ہیں, اس میں ایک آپ کا پی ٹی آئی, باقی 3 کے بھی نام لیں. ایک جو ہے وہ کافی کا بندہ ہے, پیپلز پارٹی کا ایم پی ہے اور ایک نون لیگ کا ایم پی ہے. چاروں سیاسی جماعتوں کے افراد جو اسمبلی میں ممبرشپ جن کی ہے وہ چاروں شامل ہیں. ٹریری بینچز کے پاس ہی اکثریت ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آج تک آپ نے کتنے ایسے بل ہیں جو پرائیویٹ ممبر نے پاس پیش کیے اور آپ کی گورنمنٹ اتنی سادہ اور اتنی اچھی اور اتنی جو ہے وہ معصوم ہے تو اس نے کہا چونکہ ایک ممبر جو ہے وہ بل لے آیا ہے اسے ہم پاس کر دیتے ہیں. یہی اسمبلی ہے جو پبلک کویسچن تو کر لینا. اچھا اصل بات یہ ہے کویسچن یہی ہے کہ ہم اس کو اسپیکر صاحب کے پاس آپ کی آواز بن کے میں خود جاؤں گی اور میں ان سے گزارش کروں گی کہ آپ کا موقف سنے بغیر کوئی ایسی قانون سازی جس سے قانون سازی کرنا گورنمنٹ کا پریروگیٹو, یہ گورنمنٹ بزنس ہوتا ہے. نہیں ایسے نہیں ہوتا. گورنمنٹ پرائیویٹ
پرائیویٹ ممبر ڈے کا بھی اتنا ہی استحقاق ہے. پرائیویٹ ممبر جو ہے وہ اگر کنسنسس ہوتا ہے کسی چیز پہ. دیکھیں اس ایشو کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب تک آپ کا کل اسپیکر صاحب کے ساتھ ایک کنسلٹیشن سیشن نہیں ہو جاتا, میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنے احتجاج کو مؤخر کریں اور کل تک ان کی بات سنیں کہ اس کے پیچھے وہ کیا سوچ مرکوز کی ہے, انہوں نے کس چیز کو فوکس کیا ہے. اور آپ لوگوں کو آن بورڈ لیے بغیر حکومت کے ساتھ جو ہمارا ایک روایتی کنسلٹیشن پروسیس ہے اس سے ہٹ کے اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو اسپیکر صاحب سے مل کے اگر اس کے بعد اگلا سٹیپ ہم اٹھائیں تو ہم سب کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے. کیونکہ ہم نے جو بھی آپ کے حق کے لیے قدم اٹھا کے اسمبلی کے فلور تک جانا ہے تو راستہ اور دروازہ صرف ایک ہی ہے جس کے ذریعے ہم نے اسمبلی کے واپس فلور پہ اس بل کو لے کے جانا ہے, وہ اسپیکر آفس ہے. تو اسپیکر آفس کو ہم نے انگیج کرنا ہے, ان کو ہم نے ہر حال میں آپ کے یہ ریزرویشن کے ساتھ جڑا جو کنسرن ہے وہ پہنچانا ہے اور اپنی ترجیحات جو ہیں وہ ہم نے از سر نو جو ہے ان کو طے کرنی ہے. میں جو